بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت اور وفات۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی پیارے صاحبزادے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ ان کے ساتھ محبت تھی۔ ان کی ولادت کی خبر لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو بیٹے کی ولادت کی خوشی پر ہم سب کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں غلامی سے آزاد فرمایا۔ بیٹی کی خوشی سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد فرمایا۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت تھوڑی عمر پائی۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کی وفات سے کچھ ہی دیر پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے اور انہیں بڑے پیار سے اپنی گود میں اٹھا لیا اور سینے سے چمٹا لیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں جان افری کو سپرد کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری آنکھوں مبارک سے آنسو آ گئے، لیکن آپ کی زبان مبارک کیا تھا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی موقع پر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ رو رہی ہیں؟ شمائل ترمذی کی ایک حدیث میں ہے کہ حضرت ام ایمہ رضی اللہ تعالی عنہا زور زور سے رونے لگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تم یوں مت رو۔ انہوں نے عرض کیا کہ آپ خود بھی تو رو رہے ہیں۔ جواب میں آقا کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ رونا تو رحم دلی کی باعث ہے، یعنی بلند آواز سے اور نوحہ کی صورت رونا منع ہے۔ اے ابراہیم بیٹے، ہم تیری جدائی کی وجہ سے غمگین ہیں، آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، دل غم زدہ ہے، لیکن ہماری زبان سے وہی بات نکلے گی جس سے ہمارا رب راضی اور خوش ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی کو اپنے عیال پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر مہربانی فرماتے نہیں دیکھا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بچوں سے کس قدر محبت تھی۔ باوجود اس کے کہ آپ پہاڑوں سے بلند حوصلہ رکھتے تھے، لیکن محبت و شفقت ہی تھی کہ بیٹے کی وفات نے آپ کو رلا دیا اور اس کی جدائی پر آپ کا دل غم سے بھر گیا۔ لیکن بات جو اصل کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر الفاظ کیا تھے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔